وما اوتیتم من العلم الا قلیلا۔ صدق اللہ العظیم۔ پیار اور محبت کے ساتھ درود شریف پڑھیں۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ آپ نے بہت ہی دھیمی آواز میں اور سستی کا مظاہرہ کرتے ہوئے درود شریف پڑھا ہے۔ اس سے پہلے حضرت مولا علی رضی اللہ تعالی عنہ کا فرمان مبارک آپ سماعت فرمائیں اور پھر اپنے ایمان کو تازہ کریں۔ مولا علی پاک فرماتے ہیں، میں ایک دن رحمت کائنات سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ سفر پر جا رہا تھا۔ اس بات کو مولوی طارق جمیل غیروں کا ہے، ہمارا نہیں ہے، اس نے بھی اس بات کو اقرار کیا ہے، مانا ہے، اپنی کتاب بیانات جمیل جلد 2 کے اندر اس نے لکھا ہے۔ لکھنے والا وہ ہے، کتاب اس کی ہے، لیکن ہماری بات کی وہ تائید کر رہا ہے۔ کیسے؟ حضرت مولا علی پاک فرماتے ہیں کہ میں رحمت کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ سفر پر جا رہا تھا۔ مولا علی پاک فرماتے ہیں کہ میں اپنے کانوں سے سن بھی رہا تھا اور اپنی آنکھوں سے دیکھ بھی رہا تھا۔ اے مولا علی، کیا دیکھ رہے تھے، کیا سن رہے تھے؟ آپ نے فرمایا کہ میں دیکھ رہا تھا، سن رہا تھا مستقبلہ، کہ حضور پاک کا ہر چیز استقبال کر رہی تھی۔ سبحان اللہ۔ مستقبلہ شجر ولا حجر ولا مدر الا قال الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ۔ حضرت مولا علی پاک فرماتے ہیں، خدا کی قسم، حضور پاک کا ہر چیز استقبال بھی کر رہی تھی، میں سن رہا تھا، پتھر بھی سلام پڑھ رہے تھے، مٹی کے ڈھیلے بھی سلام پڑھ رہے تھے، درخت بھی سلام پڑھ رہے تھے۔ میں نے کہا پتھر سلام پڑھ سکتا ہے، مٹی کے ڈھیلے سلام پڑھ سکتے ہیں، درخت سلام پڑھ سکتے ہیں، ہم سنی کیوں نہیں پڑھ سکتے؟ سبحان اللہ۔ بلند آواز سے پڑھیں، الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ حضرات گرامی و قدر، مختصر وقت کے اندر رضا محمد مرحوم کے ایصال ثواب کے لیے یہ محفل سجی ہوئی ہے۔ اللہ پاک مرحوم کی بخشش فرمائے، آمین۔ میرے دوست حضرت علامہ مولانا حافظ غلام جیلانی صاحب سٹیج کی زینت ہیں، آپ تمام غیور سنی موجود ہیں، اللہ پاک سبھی کو سلامت رکھے۔ آمین۔ باتیں بڑی قیمتی ہوں گی، علمی باتیں ہوں گی، نکتے والی باتیں ہوں گی، عقیدے کے متعلق باتیں ہوں گی، مختصر وقت کے اندر آپ کی توجہ چاہیے۔ حضرات گرامی و قدر، رضا محمد مرحوم کی محفل میں آنے والوں 15واں پارہ اور 15ویں پارے کا تقریباً آدھے سے جو پچھلا رکوع ہے اسی کے اندر یہ بات موجود ہے۔ وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الرُّوحِ، مشرکین مکہ اور کافر آ کر پوچھتے تھے کہ یا رسول اللہ، روح کیا چیز ہے؟ سبحان اللہ۔ شاید آپ کو یاد ہو کہ پہلے یا دوسرے ختم پر میں آیا تھا رضا محمد مرحوم کے ایصال ثواب کے لیے، تو ادھر ٹائم کم تھا، اس وقت میں نے ادھر وعدہ کیا تھا کہ روح کے بارے کبھی بات کریں گے کہ روح ہوتی کیا ہے۔ آج وہ مختصر وقت کے اندر میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں۔ مشرکین مکہ کافر آ کر پوچھتے تھے، وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الرُّوحِ، اے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم، اے اللہ کے نبی، اے اللہ کے رسول، یہ بتاؤ کہ روح کیا چیز ہے، روح ہوتی کیا ہے، کیسے ہوتی ہے؟ جسم، ہاتھ، پاؤں، آنکھ، اس کو کوئی وجود تو ہوگا نا۔ اللہ پاک نے فرمایا پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم، یہ جو پوچھنے والے ہیں نا، یہ مومن نہیں ہیں۔ دادا چھوٹا ختم شریف پڑھ کے ایصال ثواب کر کے اجازت چاہوں میں توجہ آنکھوں سے سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ سلامت بھائی، ذوق چاہیے نا، بلند آواز سے کہو سبحان اللہ۔ سبحان اللہ۔ رب نے فرمایا پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم، یہ پوچھنے والے مومن نہیں ہیں، یہ پوچھنے والے مسلمان نہیں ہیں، یہ پوچھنے والے سنی نہیں ہیں۔ یا اللہ کون ہے؟ فرمایا منافقین ہیں۔ یا اللہ پھر منافقین کو کیا جواب دینا ہے؟ اللہ نے فرمایا پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم، ان کو بتاؤ
وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الرُّوحِ قُلِ الرُّوحُ مِنْ أَمْرِ رَبِّي، روح کے متعلق پوچھنے والے، روح اللہ کا ایک امر ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالہ، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ نعرہ حیدری، وسلم، یا علی۔ ان کو بتاؤ، من امر ربی، روح اللہ کا امر ہے اللہ کی طرف سے۔ وما اوتیتم من العلم الا قلیلا، رب فرماتے ان کو بتاؤ روح کے متعلق پوچھنے والے، میں نے تمہیں بڑا تھوڑا سا علم دیا ہے۔ روح کے متعلق پوچھ رہے تھے۔ اب کچھ لوگوں نے، حضرت علامہ مولانا حافظ غلام جیلانی صاحب، کچھ لوگوں نے اس آیت کی آڑ میں، اس آیت کو لے کر ممبروں پر بیٹھ کر عوام کے سامنے چلا چلا کر تقریر کرتے ہیں، لوگوں کو کہتے ہیں کہ بھائی روح کے متعلق نبی کو علم نہیں تھا۔ کچھ لوگ اس آیت کو لے کر، اس آیت کے آڑ میں آ کر کہتے ہیں جی روح کے متعلق نبی کو علم نہیں تھا۔ میں نے کہا نبی ہوتا ہی وہ ہے جس کو ہر بات کا علم ہو۔ یہ کیا بات کرتے ہو کہ نبی کو روح کے بارے علم نہ ہو؟ آپ پوچھ، مجھ سے نہ پوچھ، میری نہ مان، میرے استاد جی کی نہ مان، کسی بریلوی کی نہ مان، کسی بریلوی پیر کی نہ مان، کسی بریلوی مولوی کی نہ مان۔ یار 1400 سال پہلے تو مولوی گزر گیا نا، ان سے پوچھ لیتے ہیں۔ 7ویں ہجری، 700 ہجری، 800 ہجری، ان کے اندر علماء تو موجود تھے نا، ان سے پوچھ لیتے ہیں۔ تو غالباً کم و بیش 700 ہجری کے ایک محدث گزرے ہیں، علامہ بدر الدین عینی۔ سبحان اللہ۔ علامہ بدر الدین عینی یہ کوئی بریلوی دیوبندی شیعہ اہل حدیث نہیں تھا، یہ کیا تھا؟ بس مسلمان، آئی ایم مسلم۔ سبحان اللہ۔ یہ تو آج کی پیداوار ہے نا، 1921 کے بعد یہ پیداوار بنی ہے۔ ادھر والے دیوبندی، ادھر والے بریلوی، ادھر والے اہل حدیث، ادھر والے شیعہ ہو گئے، یہ 1921 کی پیداوار ہے۔ تو 1921 کے پیچھے بھی تو جائے نا، ادھر بھی تو لوگ تھے نا، سبحان اللہ۔ علماء تھے، مسلمان تھے، مولوی تھے، پیر تھے، سیدزادے تھے، فقیر تھے، حاجی تھے، نمازی تھے، غازی تھے، مفتی تھے، قاری تھے، غازی تھے، وہ بھی تو موجود تھے نا، ان سے پوچھ لیتے ہیں۔ تو علامہ بدر الدین عینوی نہ دیوبندی نہ بریلوی، کیا تھا؟ مسلمان تھا۔ سبحان اللہ۔ علامہ بدر الدین عینی رحمۃ اللہ علیہ نے بخاری شریف کی شرح لکھی ہے عربی کے اندر۔ بخاری شریف کی معتبر اور مستند کتاب ہے، ہر مکتبہ فکر سے تعلق رکھنے والا آدمی اس کتاب سے انکار نہیں کر سکتا۔ علامہ بدر الدین عینی نے عمدۃ القاری کے اندر لکھا ہے وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الرُّوحِ، اس آیت کے بارے کہتے ہیں کہ اللہ نے اپنے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کو توجہ ہے۔ سبحان اللہ۔ علامہ بدر الدین عینی کی بات کو سنو، اپنے ایمان کو تازہ کرو۔ بدر الدین عینی کہتا ہے اللہ پاک نے فرمایا محبوب صلی اللہ علیہ وسلم روح کے متعلق میں نے تمہیں مکمل علم عطا فرما دیا ہے، اور آگے آپ پر فرض ہے امت کو نہیں بتانا۔ سبحان اللہ۔ اللہ اکبر۔ یا رسول اللہ زندہ باد۔ مولوی تقریر کر کر کے کہتا ہے نبی کو روح کے متعلق علم نہیں ہے، نبی کو روح کے متعلق علم نہیں ہے۔ بدر الدین عینی کہتا ہے اللہ نے فرمایا پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم روح کے متعلق میں نے تمہیں مکمل علم عطا فرما دیا ہے، لیکن امت کو نہیں بتانا۔ یا اللہ کیوں؟ رب نے فرمایا محبوبہ تمہارے اور میرے درمیان راز ہے۔ سبحان اللہ۔ میرے اور تمہارے درمیان راز ہے۔ بھائی راز کی باتیں نہیں بتائی جاتی۔ سبحان اللہ۔ ہاں یہ تو ہمارے معاشرے میں یہ بات موجود ہے، کوئی پوچھ لے یار کیا بات کر رہے تھے یا کیا مشورہ تھا، بھائی جی نہیں بتانے کی نہیں، یہ میرے راز کی باتیں ہیں۔ سبحان جب اللہ۔ ادھر راز کی بات ہو سکتی ہے تو ادھر بھی ہو سکتی ہے۔ رب نے فرمایا محبوب صلی اللہ علیہ وسلم روح کیا چیز ہے، میں نے تو تمہیں ماں کون سے لے کر وما یکون تک، ماضی سے لے کر حال تک، حال سے لے کر مستقبل تک، جنتیوں کے جنت میں جانے تک اور دوزخیوں کے دوزخ میں جانے تک میں نے تمہیں بتا دیا ہے۔ سبحان اللہ۔ روح کیا چیز ہے؟ روح جسم کے اندر ایک بہت قیمتی چیز ہے۔ روح ہے تو جسم ہے، روح نہیں ہے تو جسم نہیں ہے۔
फिर याद रखो रूह किस चीज की बनी है। ये जिस्म तो गोश्त जो है, लोथड़ा, यानी मुख्तलिफ मिट्टी हो गई, हवा हो गई, आग हो गई, पानी, मुख्तलिफ चीजों से ये जिस्म बना है। रूह किस चीज से बनी है? तो जो है सुभान अल्लाह। रजा मोहम्मद मरहूम की महफिल में आने वालों, कम से कम ये तो हमें मालूम होना चाहिए ना कि मरने के बाद बंदा जाता किधर है। सुभान अल्लाह। रूह खालिसतन नूर से बनी है। सुभान अल्लाह। नूर से। एक जगह हमारा मुनाजरा था, नूर और बशर का हमारा मुनाजरा था। हमारा जो मध्य मुकाबला था ना, मैंने कहा मुनाजरा तो यार होगा, लेकिन कम से कम इतना तो बताओ मेरे अंदर नूर है या कोई नहीं। सुभान अल्लाह। नूर और बशर का मुनाजरा था। उसने कहा तुम्हारे अंदर, इधर उधर देखने लगा। मैंने कहा इधर उधर देखने की जरूरत नहीं है, ये बताओ कि मेरे अंदर नूर है या नहीं है। सुभान अल्लाह। मुनाजरा होगा, इतना तो बताओ। इधर उधर देख, मैंने कहा मैं बताता हूँ, तुम्हें नहीं पता। मैंने कहा मेरे अंदर भी नूर मौजूद है। कहा क्या? मैंने कहा रूह, रूह खालिसतन नूर है। सुभान अल्लाह। अल्लाह अकबर। नारे रिसालत या रसूल अल्लाह। नारे हैदरी या अली। नारे हैदरी या अली। ए पिछले महल्ले वाले सुत्ते पे तो सब बोलो चो सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। हर जिस्म के अंदर नूर मौजूद है। मैंने कहा ये अगर तूने नूर मान लिया है कि मेरे अंदर भी नूर मौजूद है, अब थोड़ा सब्र करो, मैं मनवाता हूँ कि मेरा आका भी नूर है। सुभान अल्लाह। मेरा आका नूर है। मेरा आका बशरियत में भी सबसे आला है और नूरानियत में भी सबसे आला है। सुभान अल्लाह। नूर खालिसतन नूर है। रूह आपके अंदर मौजूद है, हर जिस्म के अंदर मौजूद है। ये खालिसतन नूर से बनी है। फिर आपको मालूम होना चाहिए नूर पर मौत नहीं आती। इस गल का पता नहीं ना, नूर पर मौत नहीं आती। मौत किस पर आती है? मौत बशर पर आती है, नूर पर मौत नहीं आती। जिब्राइल नूर से बना है, मौत है या नहीं है? मीकाईल नूर से बना है, मौत नहीं है। मलाका नूर से बने हैं, मौत नहीं है। क्यों? खालिसतन नूर से बने हैं। हमारे अंदर जो है मुख्तलिफ चीजें हैं, हमारी सिर्फ रूह नूर है, बाकी जिस्म नूर नहीं है। अब जब नूर पर मौत ही नहीं है तो हमारी रूह जो है ये नूर है। रूह पर फिर मौत वाकई नहीं हुई। रूह पर मौत नहीं आती, रूह जिंदा रहती है। फिर जाती किधर है? एक कहा कि उस्ताद जी तू जो एरिया तकरीरा करे ना, एरिया दलीला देना कि बंदा जिंदा है, जिंदा है, वो तो उस्ताद जी बोलेगा क्यों नहीं? बोलो तो सुभान अल्लाह। हूं उस्ताद जी तेरी मनू कहती मनू कब्र तो तू है, कब्र का सुन दे, मैं अस्सलाम वालेकुम या अहल कबूर, और जवाब क्यों नहीं देता? सानू कमला बने दो। मैंने कहा नहीं तेरी अक्ल का कसूर है। आज तो सुभान अल्लाह। मैं कहा ये इल्मी सवाल नहीं है, ये अकली सवाल। अकली सवाल का जवाब भी अकली हुआ करता है। मैं कहा ए दस माद ढिड कितना सरिया में आख 9 महीने मक जिंदा हमें या मुर्दा हमें? आख जिंदा हम मक किन्ने जिंदा हमें? सुभान अल्लाह। मगर किन्ने जिंदा में? आके उस्ताद जी अल्लाह जिंदा रखा है। मगर तूफो में तेरी अक्ल दे उठे कब्र चिता अल्लाह जिंदा रखेंगे। सुभान अल्लाह। अगर बच्चा माँ के पेट में 9 माह, ना किधर से हवा लगती है ना कोई ग़िज़ा आती है, उसको दुनिया का पता नहीं है। 9 माह अगर बच्चा माँ के पेट में जिंदा रह सकता है, फिर मानना पड़ेगा वही रब, मेरे आका का रब, आपका रब, मेरा रब अपने बंदे को कब्र में भी जिंदा रख सकता है। सुभान अल्लाह। अल्लाह अकबर। या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। या अली मुस्तफा जिंदाबाद। उस्ताद जी समझ नहीं आई। मैंने कहा फिर समझाता हूँ, ये YouTube चैनल है, ना खर्चा ना पर्चा, आपको मैं इंशाअल्लाह समझाऊंगा। अब मैंने कहा तुम हो आलम दुनिया में, कब्र वाला है आलम बरज़ख में। आलम दुनिया के हालात और हैं, आलम बरज़ख के हालात और हैं। आलम दुनिया में अभी जोहर की अजान होगी, हम पर फर्ज है नमाज पढ़ेंगे। आलम बरज़ख में कब्र वाले पर नमाज नहीं है, रोजा नहीं है, हज नहीं है, ज़कात नहीं है, फितराना नहीं है, नवाफिल नहीं है, कुरान की तिलावत नहीं है। क्यों? क्यों का जवाब ये है कि वो आलम दुनिया में जो नहीं है वो आलम बरज़ख में है।
ادھر غمی آئے گی، خوشی آئے گی، سر درد کرے گا، پیٹ درد کرے گا، ڈاکٹر کے پاس جائیں گے، بیوی کی طرف پریشانی، بچوں کی طرف پریشانی، محلے کی طرف سے پریشانی، مختلف ٹینشن آ سکتی ہیں۔ ان کا تعلق ہے عالم دنیا میں۔ قبر میں بندہ چلا گیا، سارے حالات منقطع ہو گئے ہیں، کیوں؟ کہتے ہی ہیں عالم دنیا اور ہوتا ہے، عالم برزخ اور ہوتا ہے۔ سبحان اللہ۔ روح کیا چیز ہوتی ہے؟ علامہ قاضی ثناء اللہ پانی پتی رحمۃ اللہ علیہ بڑی اتھینٹک باتیں ہیں، معتبر اور مستند۔ قاضی ثناء اللہ پانی پتی رحمۃ اللہ علیہ نے عربی کے اندر قرآن پاک کی تفسیر لکھی، تفسیر مظہری، تفسیر مظہری، بولو چا سبحان اللہ۔ سبحان اللہ۔ جڑے مظہری بیٹھے ہو نا باب مظہر قیوم دے مرید ہوئے، بولو چا سبحان اللہ۔ سبحان اللہ۔ تفسیر مظہری جلد نمبر ہند کی صفحہ نمبر غالباً 50 پر یہ بات موجود ہے۔ قاضی ثناء اللہ پانی پتی رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں اس آیت کے متعلق، وَلَا تَقُولُوا لِمَنْ يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ الْأَمْوَاتِ، کہتے ہیں روح آزاد ہوتی ہے۔ رضا محمد مرحوم کی روح آزاد۔ قاضی ثناء اللہ کہتا ہے بات اس کی ہے، بات قرآن کی ہے، بات کو لیلا مجنون ہیر رانجھے والے قصے والی بات نہیں ہے، بات قرآن کی ہے۔ قاضی ثناء اللہ لکھنے والا ہے، بریلوی لکھنے والا بھی نہیں ہے، میرا استاد جی بھی لکھنے والا نہیں ہے، یار مسلمان ہے اور معتبر عالم دین ہے، وہ بھی مانتا ہے، میں بھی مانتا ہوں، اس کا امام میرا امام، اس کا شاہ صاحب میرا شاہ صاحب ہے، اس کا محدث میرا محدث، اس کا مفکر میرا مفسر، وہ بھی مانتا ہے، میں بھی مانتا ہوں۔ قاضی ثناء اللہ کہتے ہیں روح آزاد ہوتی ہے، جدھر جانا چاہے۔ سبحان اللہ۔ آج بات مسئلے کٹی استاد جی روح بات کتنے آندی ہے، میں کہا میرے کو تو پوچھنا کنے آندی ہے تو کنے مہندی ہے، تو بولتے سبحان اللہ۔ یار میں بات کروں تو ہو سکتا ہے کوئی کہے کہ استاد جی نے اپنی طرف سے کی ہے، میں دلیل پہلے، کتاب پہلے، صفحہ نمبر پہلے، علامہ کا نام پہلے، مولانا کا نام پہلے، بعد میں بات کرتا ہوں۔ تو قاضی ثناء اللہ کہتے ہیں روح آزاد ہوتی ہے، جدھر جانا چاہے، میاں والی میں آ بھی سکتی ہے، جا بھی سکتی ہے۔ قاضی ثناء اللہ کی بات سے ثابت ہوا رضا محمد کی محفل میں آنے والوں، آپ کی اصال ثواب کی محفل میں آنے والوں، کہ رضا محمد کی روح آزاد ہے، کبھی گھر میں آتی ہے، کبھی قبر میں رہتی ہے۔ پھر قاضی ثناء اللہ کہتا ہے یہ تو عام بندے کی روح ہے، عام آپ کی میری روح۔ قاضی ثناء اللہ کہتا ہے اگر روح ہو نا باب مظہر قیوم کی، قاضی ثناء اللہ کہتے ہیں، قاضی ثناء اللہ نے یہ نہیں کہ تقسیم کی ہے، کہا کہ اگر روح یہ تو عام بندے کی روح ہے، اگر روح ہو داتا علی حجویری کی، روح ہو مہر علی کی، روح سلیمان توسوی کی، روح باب مظہر قیوم کی، روح سلطان زکریا کی، روح سلیمان توسوی کی، روح بابا فرید کی، روح خواجہ بہاؤالدین نقشبند کی، حضرت قاضی ثناء اللہ کہتے ہیں اگر ان ولیوں کی روح ہے تو پھر مقام کچھ اور ہے۔ اگر باب مظہر قیوم کی روح ہے، کہتا ہے پھر اللہ کے ولی کی روح آزاد ہے، جدھر جانا چاہے جا بھی سکتی ہے، آ بھی سکتی ہے۔ پھر کہتے ہیں اللہ کے ولی کی روح دوستوں کی مدد بھی کرتی ہے، دشمنوں کو ہلاک بھی کرتی ہے۔ اللہ کے ولی کی روح جدھر جانا چاہے، قاضی ثناء اللہ کہہ رہا ہے جدھر جانا چاہے جا بھی سکتی ہے، آ بھی سکتی ہے، دوستوں کی مدد کرتی ہے، دشمنوں کو ہلاک کرتی ہے۔ میں نے کہا بس بات ختم ہو گئی، مسئلہ حل ہو گیا۔ اگر اللہ کے ولی کی روح آزاد ہے، اتنی پاور رکھتی ہے، اتنی طاقت رکھتی ہے کہ دوستوں کی مدد بھی کرتی ہے، دشمنوں کو ہلاک بھی کرتی ہے۔ اب یہ بتا کہ نبی کا شان زیادہ ہے یا ولی کا شان زیادہ ہے؟ سبحان اللہ۔ ولی کی روح کو تو نے مان لیا کہ وہ مدد بھی کرتی ہے، وہ دشمنوں کو ہلاک بھی کرتی ہے۔ اب اتنا بتا نبی کا شان زیادہ ہے یا ولی کا شان زیادہ ہے؟ کہنے لگا نبی کا شان بڑا زیادہ ہے۔ میں نے کہا نبی کے نوکروں کی روح کا یہ مقام ہے تو خود آقا کی شان کا عالم کیا ہونا۔ حضرات گرامی وقدر، روح پر موت نہیں آتی، روح زندہ رہتی ہے، چاہے گھر میں رہے، چاہے جنت میں رہے، چاہے قبرستان میں رہے، چاہے قبر میں رہے، جدھر جانا چاہے رب کی طرف سے اس کو آزادی ہوتی ہے۔ لیکن آزادی سنیوں کی روح کو ہوتی ہے۔ جیڑا نبی دا بے ادب بھی ہوئے تو نبی دا گستاخ بھی ہوئے تے او دی روح آزاد نہیں۔
اس کی روح آزاد نہیں ہو سکتی، روح اسی کی آزاد ہوگی جو مولا حسین کا غلام ہوگا، جو مولا حسن کا غلام ہوگا، جو اہل بیت کے گھر کی غلامی کرنے والا ہوگا، صحابہ سے محبت کرنے والا ہوگا، نبی کا دیوانہ ہوگا، اس کی روح مرنے کے بعد آزاد ہوتی ہے، جدھر جانا چاہے جا بھی سکتی ہے، آ بھی سکتی ہے۔ تو تھوڑا سا آگے چلیے، یہ ولیوں کی روح ہے اور یہ آپ کی اور میری روح ہے۔ سونے نبی دی روح دشان کتنا حسین۔ آخر میں یہ بات کر کے انشاءاللہ اپنی بات کو سمیٹنا چاہتا ہوں، توجہ کرنی ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی روح مبارک جب آپ کی موت شریف کا، وصال شریف کا وقت قریب آیا نا، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ پاک نے فرمایا جبرائیل میکائیل جاؤ میرے یار سے پوچھ کر آؤ کہ رب کہتا ہے محبوبہ اتھے راونا چاونا نہیں یا میرے کو آمنا چاہتے ہو۔ مولوی نو جو تک سمجھ نہیں آئی، مولوی نو جو تک سمجھ نبی اللہ پاک جبرائیل نو آدم جبرائیل وان، لیکن پہلے اجازت منگے، اجازت ملی تو داخل تھی میں، نہیں تو مڑ کے واپس آ بھی نہیں۔ جبرائیل میکائیل اسرافیل آ گیا، دستک دی، اجازت نہیں ملی، دوسری مرتبہ تیسری مرتبہ اجازت نہیں ملی۔ حضرت سیدہ طیبہ طاہرہ عابدہ زاہدہ مفتیہ مفکرہ اما فاطمہ الزہرا سبحان اللہ، اسا سارے مومنہ دی ماں ہے حضرت فاطمہ الزہرا، جس دے صدقے ساری ماواں تے بہناں نو عزت ملی ہے، وہ اما فاطمہ پاک دی چادر دا صدقہ ہے۔ اما پاک نے عرض کی کہ بار بار کوئی دروازے پر آتا ہے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کون ہے؟ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میری بیٹی فاطمہ، وہ جبرائیل ہے، اندر آنے کی اجازت مانگ رہا ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس کو اجازت دو، اندر آنے دو۔ جبرائیل آ گیا، اسرائیل بھی آ گیا۔ عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام نے پہلے پوچھا اے جبرائیل آیت رحمت کی لے کر آیا ہے یا کوئی عذاب کی آیت لے کر آیا ہے؟ عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، نہ کوئی رحمت کی آیت لے کر آیا ہوں نہ کوئی عذاب کی آیت لے کر آیا ہوں، اللہ کا پیغام لے کر آیا ہوں۔ سبحان اللہ، بڑی قیمتی بات ہے، انشاءاللہ آپ کا ایمان تازہ ہوگا۔ اللہ کا پیغام لے کر آیا ہوں، کون سا؟ عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ پاک فرماتے ہیں کہ میرے پاس آنا چاہتے ہو یا قیامت تک دنیا میں رہنا چاہتے ہو؟ یہ آپ کی مرضی ہے۔ رب فرماتا ہے اگر آنا چاہتے ہو تو بھی آپ کی مرضی ہے، اگر دنیا میں رہنا چاہتے ہو تو بھی آپ کی مرضی ہے۔ دنیا میں رہنا چاہتے ہو تو رہ سکتے ہو، قیامت تک موت نہیں آئے گی، موت نہیں آئے گی۔ اللہ کے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جبرائیل تو بتا تیرا کیا مشورہ ہے، تو بتا۔ جبرائیل نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آسمانوں پر تیاریاں مکمل ہو گئی ہیں، آگے آپ کی مرضی ہے۔ سبحان اللہ، اللہ آپ کی ملاقات کا شوق رکھتا ہے۔ سبحان اللہ، جبرائیل نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ آپ کی ملاقات کا شوق رکھتا ہے، تو سبھی شوق اللہ کو جا سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ جبرائیل نے جب یہ بات سنی، اللہ کے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جبرائیل بات ساری ٹھیک ہے، اب رب کے پاس جاؤ، رب سے پوچھ کر آؤ کہ تیرے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام یہ عرض کرتے ہیں کہ میرے جانے کے بعد اگر میں دنیا سے چلا گیا، میرے جانے کے بعد میری گنہگار امت کے ساتھ کیا کرے گا؟ رب سے پوچھ کر آؤ، رب سے پوچھ کر آؤ۔ جبرائیل حاضر ہو گیا، عرض کی یا اللہ تیرے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام عرض کرتے ہیں میرے جانے کے بعد میری گنہگار امت یہ کدھر جائے گی؟ اللہ نے فرمایا پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم، اے جبرائیل جاؤ میرے یار کو پیغام سناؤ کہ رب کہتا ہے پیارے حبیب ایسے عذاب نازل نہیں کروں گا جیسے میں نے بنی اسرائیل پر نازل کیے تھے۔ آج ہم اس نبی کے گیت نہ گائیں تو کون گائے گا؟ آج اس نبی پر ہم فخر نہ کریں تو کون کرے گا؟ اسی نبی پر ہمیں فخر ہے۔ نماز روزہ حج زکات پر اتنا فخر نہیں ہے جتنا ہمیں اپنے نبی کی ذات پر فخر ہے۔ جب یہ پیغام سنا اللہ کے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جبرائیل ٹھیک ہے، میں دنیا سے جانا چاہتا ہوں، میں رہنا نہیں چاہتا، جانا چاہتا ہوں۔ اللہ کے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کی روح مبارک جسم سے جدا ہوئی،
یہ ہوں آخری گل میں کریں پیا تے بڑی قیمتی گل ہے، اتنی قیمتی گل ہے نا تھوڑا ایمان تازہ تھی سی۔ اللہ کے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کی روح مبارک جسم سے جدا ہوئی، پہلا آسمان نیچے، دوسرا، تیسرا، چوتھا، پانچواں، چھٹا، ساتواں، سدرۃ المنتہا، عرش معلی، جبرائیل کا گھر، کل کائنات آسمانی نیچے، نبی کی روح۔ جب روح اوپر پہنچی، روح محمدی صلی اللہ علیہ وسلم رب کے دربار میں جا کر عرض کی، یا اللہ اس جسم سے تو نے مجھے جدا کیا ہے، اب مجھے کہاں رکھے گا؟ یا اللہ کہاں رکھے گا؟ رب نے فرمایا، رب نے کل کائنات کو دیکھا، رب پہلے بھی دیکھتا ہے، رب کی ہر بات ہر چیز کل کائنات رب کے علم میں۔ رب نے فرمایا، اے روح محمدی جس جسم سے تو نکل کر آئی ہے، میرے جملوں کا استقبال آپ نے سبحان اللہ سے کرنا ہے۔ رب نے فرمایا، اے روح محمدی جس جسم سے تو نکل کر آئی ہے، اس جسم سے اعلیٰ جگہ میرے پاس ہے ہی نہیں۔ سبحان اللہ، نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، نعرہ رسالت، یا رسول اللہ، نعرہ رسالت، یا رسول اللہ، حضرت مصطفیٰ زندہ باد، رب نے فرمایا، اے روح محمدی صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم، کل کائنات کا میں مالک، زمین میری، آسمان میرا، ستے آسمان میرے، سورج میرا، چاند میرا، ستارے میرے، کل کائنات میری، آدم میرا، موسیٰ تیرا، کل کائنات میری ہے، قرآن میرا، زبور میری، انجیل میری، توراۃ میری، کل کائنات کا میں مالک ہوں، کل کائنات کا میں بادشاہ ہوں۔ رب نے فرمایا، اے روح محمدی جس جسم سے تو نکل کر رہی ہے، اس جسم سے اعلیٰ جگہ، اس جسم سے افضل جگہ، اس جسم سے احسن جگہ میرے پاس ہے ہی نہیں۔ اے روح محمدی جس جسم سے نکل کر آئی ہے، اس جسم میں دوبارہ داخل ہو جاؤ۔ اللہ کے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کی روح مبارک کی یہ طاقت ہے، رب نے دوبارہ جسم کے اندر لوٹا دیا۔ رب نے فرمایا، پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم اب آپ کا امتی درود و سلام پڑے گا، میرے محبوب کی روح مبارک فوراً اس امتی کی توجہ میں لگ جائے گی۔ ادھر میاں والی میں بیٹھ کر ایک بندہ درود و سلام پڑھ رہا ہے، ادھر گنبد خضرا میں میرے آقا کی توجہ ہو رہی ہے۔ ایک بندہ آ کے استاد جی وقت بندے تک ڈھیر سارے روح تبت ہکے سارا تک کی توجہ کرے سی کملے محمد دے ہوندے نا اکل تو فارغ استاد جی روح تبت ہکے اے تبت ہزارہ لوگ بیٹھے، کوئی میاں والی بیٹھے، کوئی سکر بکر کراچی، کوئی کتنے بیٹھے تے روح سارے درود و سلام پڑھتے بیٹھ تے سارا تے کی توجہ سی سکدی ہے روح تے ہکے مکہ سورج کتنے نا اکے ہکے مکہ سورج ہکے تے کل کائنات نو روشنی دے کھلوتے اکے ہاں مکہ جنے آسمان دا سورج کل کائنات نو روشنی دے سکتا ہے، زمین دا سورج میرا آقا گنبد خضرا دے وچ رہ کے سارا تے توجہ کر سکتا ہے۔ سبحان اللہ، نعرہ رسالت، یا رسول اللہ، حضرت مصطفیٰ، زندہ باد، روح ہکے تے میں کہ سورج بھی تے ہکے، سورج کیڑا مکہ تو مکہ دبئی وان سورج اٹھے کھلوتے، تو کراچی میں سورج کھلوتے، ہر جگہ تے تینوں سورج نظر آ سکتے۔ میں کہ اے آسماناں دا سورج ہے، جڑا زمین دا سورج ہے، جڑا کل کائنات دا سورج ہے، جس نو رب نے فرمایا سراجا منیرا، محبوب صلی اللہ علیہ وسلم ہم نے آپ کو چراغ بنا کر بھیجا ہے، جو نبی کل کائنات کے لیے رحمت بن کر آیا ہے، وہی نبی اپنے مزار شریف میں رہ کر اپنے غلاموں کا درود و سلام سن بھی سکتا ہے، جواب بھی دے سکتا ہے، دیکھتا بھی ہے۔ کبھی بھی انشاءاللہ اس موضوع پر موقع ملا تو اس پر بھی انشاءاللہ العزیز بات کریں گے۔ ایصال ثواب کی محفل کرنا اور ایصال ثواب کرنا یہ کل بھی جائز تھا اور آج بھی جائز ہے، قیامت تک جائز رہے گا، ٹھیک ہے۔ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات مبارک سے یہ ثابت ہے، قرآن شریف پڑھ کے ایصال ثواب کرنا، کیوں؟ وہ میت ڈوبتے آدمی کی مثال ہے، ڈوب رہا ہے، جب بندہ دعا مانگتا ہے، دعا مانگنے کے بعد اس کو سہارا مل جاتا ہے، خوش ہوتا ہے، اس کو تحفہ مل جاتا ہے، پھر تحفے پر خوشی کرتا ہے، پھر ساتھ والے جو قبروں میں سوئے ہوئے ہیں وہ بھی اس کو جانتے ہیں، وہ کہتے ہیں یار کیا ہو گیا؟ امام جلال الدین سیوطی نے لکھا ہے، اس میت سے پوچھے یار خوشی کیوں؟
وجہ کیا؟ کیوں خوشی منا رہے ہو؟ کیوں خوش ہو رہے ہو؟ تو آخد ہے یار آج میرے گھر والا چیلا ماں سے لوگوں نو اکٹھا کیتا تے قرآن شریف پڑھائے نے تے نعت شریف تے قرآن دی آیتاں تے حدیثاں سنائیاں نے، میرے واسطے دعا کیتی نے، وہ دعا دا تحفہ میرے کول آ گیا تے اس سے تو خوشی مننا کرو تا۔ حضرت حماد مکی شرح مظہر حق، بات لمبی ہوتی جا رہی ہے، مظہر حق کے اندر حماد مکی کہتے ہیں میں مکہ شریف کے قبرستان میں سویا ہوا تھا۔ حماد مکی شرح مظہر حق صفحہ نمبر 160 پر یہ بات موجود ہے، حدیث پاک کے اندر موجود ہے۔ کہتے ہیں کہ میں مکہ کے قبرستان میں سویا ہوا تھا، کیا دیکھتا ہوں اچانک کہ قبرستان والے اپنی اپنی قبروں سے نکلے ہوئے ہیں، کوئی چیز زمین سے چن رہے ہیں۔ سبحان اللہ، آنکھوں جو سبحان اللہ، پلیٹاں نو نہ دیکھو، یہ سبحان اللہ کو، سبحان اللہ، تھوڑی میں ڈھیلی سبحان اللہ تو میں بس گھنٹہ بھی نہیں گھٹی وسانے جان چھڑاؤنی میں اچھی والوں آنکھوں سبحان اللہ۔ ہاں اے سلامت بھائی تھی انہاں دے مولی جڑے سرے نے تو چنگے فن خان بولی سرے نے، آنکھوں سبحان اللہ۔ 12 تقریراں نے تے 2 تقریراں نے تے 2 تقریر رٹ کے تے ودے نہیں یہ گل کوئی نہیں، ایں میں سمجھو کہ یوٹیوب کھلا پیا نے بٹن دبے دبے سو تے نویں نویں تقریر حاصل ہو گئی۔ آنکھوں سبحان اللہ۔ حماد مکی کہتے ہیں میں نے دیکھا قبرستان سے میت اپنی اپنی قبروں سے نکلے ہوئے زمین پر کوئی چیز چن رہے ہیں۔ حماد مکی کہتے ہیں میں نے پوچھا یار کیا ہو گیا ہے، قیامت برپا ہو گئی ہے؟ انہوں نے کہا نہیں۔ پھر کیا ہوا، کیوں قبروں سے نکلے ہوئے ہو؟ انہوں نے کہا یار ایک بھائی یہاں سے گزرا ہے، اس نے قل هو اللہ احد چھوٹی سی سورت پڑھی ہے، ہمیں تحفہ دے دیا ہے، 2 سال ہو گئے ایسا ثواب آپس میں تقسیم کرنے لگے ہیں۔ 2 سالوں سے شرح مظہر حق گل جھوٹی گل لکھی نہ ہوئے، جیڑی سزا چھوڑ دی تو وہ میں دی تے گل بھی لکھی پئی ہوئے تے جتنے میں کرے تو انہی ہوئے، وہ تو ہور کچھ نہ کرے ماں نہ چھوڑے کہ استاد آکھا ٹھیک ہے۔ حماد مکی نے کہا یار 2 سال ہو گئے ہمیں قل هو اللہ احد ایک چھوٹی سی سورت تحفہ بھیج گئی، ثواب تقسیم کر رہے ہیں۔ سنی رضا محمد مرحوم کی محفل میں آنے والوں، اگر چھوٹی سی سورت بندے کو اصال ثواب کی جائے، 2 سالوں سے سارے قبرستان والے تقسیم کر رہے ہیں، اور جس بندے کو الحم سے لے کر والناس تک پورا قرآن اگر تحفہ پیش کیا اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا ہے رب ذوالجلال مرحوم کی بخشش فرمائے، اور جو حضرات اس محفل میں شریک ہوئے اللہ پاک ہر ایک کو ہر قدم پر ہزارہ نیکیاں عطا فرمائے۔ جس مقصد کے لیے ہم اکٹھے ہوئے اللہ پاک وہ ہمارا مقصد پورا فرمائے۔ چھوٹا ختم شریف ہوگا، چھوٹا ختم شریف کے بعد دعا ہوگی، دعا کے بعد جو لنگر کا